ایٹیچیوڈ از ایوری تھنگ، مطلب رویہ سب کچھ ہے. بہت بڑی کتاب ہے. ایک فرضی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ فرضی واقعہ اس کتاب کا ایک بہت اہم سبق اور لیسن ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص اپنے گھر جاتا ہے معمول کے مطابق. اس کی گھر والی اس کو پانی دیتی ہے، کھانا دیتی ہے. وہ جب ریلیکس ہوتا تو وہ کہتی ہے کہ میرے سر کے تاج آٹا ختم ہو گیا ہے، آپ صبح آٹا لا دیجیے گا. تو سنتے ہی چونک جاتا ہے اور آگ ببولا ہو کر کہتا ہے کہ کدھر گیا آٹا؟ اس نے کہا کہ گھر میں استعمال ہو گیا. گھر میں استعمال ہو گیا؟ ابھی تو پورا مہینہ پڑا ہوا ہے اور ابھی تو میں نے لے کر دیا تھا، آٹا کیسے ختم ہو گیا؟ تو اس نے کہا جی ہم نے کھایا ہے، بچوں نے کھایا ہے، اور کہاں جانا ہے آٹا؟ اس نے کہا نہیں لگتا کہ تم نے اس کا استعمال ٹھیک نہیں کیا، تم نے شاید اس کو ضائع کیا، ورنہ آٹا ایزیلی ختم نہیں ہوتا. تو اس نے کہا نہیں جی ماشاءاللہ بچے ہیں کھانے والے، آپ ہیں میں ہیں، تو گھر میں مہمان بھی کبھی آئے تو آٹا ختم ہو گیا. وہ اس کے ساتھ جناب وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو کوستا ہے. وہ بیچاری کہتی ہے کہ میرے کو کھڑا گناہ ہو گیا، ایک آٹا ہی ختم ہوا سی تو جناب میں نے میری لاپ آگے آج بڑھا دی تھی. تو اب یہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور دکان پر جاتا ہے. وہ کہتا جناب پہلے ہی بڑے پریشان ہیں، پیسے میرے کو تھوڑے نے جناب، میں نے اب پیمپر لینے تھے تو اب آٹے کا بھی مجھے آ گیا، میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، پیسے تھوڑے ہی ہیں. اب دکان پہ جاتا ہے، کہتا شیخ صاحب آٹا کتنے کا؟ وہ کہتا جی 900 روپے کا. وہ کہتا ہے شیخ صاحب میں تو ابھی 850 کا لے کر گیا تھا، آپ کہہ رہے 900 کا ہو گیا. تو اس نے کہا جی پہلے 850 کا تھا، 50 روپے پیچھے سے اضافہ. اور نہیں جی آپ نے مجبور لوگوں کا جو ہے نا وہ کچھ نکالنا ہے، آپ پسینہ نکالنا ہے، خون نکالنا ہے، آپ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے شیخ صاحب. وہ دکاندار کہتا نہیں سرکار ایسا کچھ نہیں ہے، پہلے دیکھیے سستا تھا تو میں نے سستا دے دیا، اب مجھے مہنگا ملا تو میں نے نہیں جناب، آپ جو نا آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ خون چوستے ہیں، آپ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. گھر میں پہلے مسائل ہیں جناب، ایک آپ لوٹنے جو کا سلسلہ شروع کیا ہے، گھر والے تنگ کرتے، دوسرا آپ لوٹنے کی در پہ بیٹھے ہوئے. وہ کہتا نہیں آپ صاحب ایسی کوئی گل نہیں ہے، آپ کی مہربانی اتنے کا ہی ہے. خیر وہ جناب وہ 850 روپے نکال کے دیتا، لے جی 850 روپے. وہ 10 کلو بوری اٹھاتا آٹے کی اور بولتا بلاتا بڑبڑاتا جناب گھر جاتا، اور وہ ایسے پھینکتا ہے آٹا، کہتا لے لو جی آٹا، ہوں نہ مکے تو مینوں نہیں کہنا. تو کہنے لگی میں کس کو کہوں گی، آٹا ختم ہو جائے گا، گھر کی کوئی چیز ختم ہو تو کس کو کہوں گی، آپ کو تو کہوں گی. انہوں نے کہا نہیں مینوں نہیں کہنا، ہوں پورا مہینے گزارنا جس طرح بھی گزارنا ہونا ہے. تو وہ بیچاری صبر شکر کر کے وہ بیٹھ جاتی ہے. اب یہ جو بندہ ہے کیسی اس کی لائف ہے، کیسا اس کا رویہ ہے، کیسا اس کا ایٹیچیوڈ ہے، کیسا اس کا بیہیویئر ہے وغیرہ وغیرہ. اب اسی کا ایک دوسرا ورژن بھی سنیے کہ ایک شخص اپنے گھر آتا ہے اور اس کی گھر والی معمول کے مطابق اس کو پانی دیتی ہے، روٹی دیتی، کہتی ہے کہ سر کے تاج وہ آٹا ختم ہو گیا، آٹا لا دیجیے گا. کہہ رہے ہیں آٹا ختم ہو گیا، ماشاء اللہ مرحبا. تو گھر والے نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا تو اب اس میں کوئی خوشی والی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ آٹا خراب تو نہیں ہوا؟ کہ نہیں. آٹا چوری تو نہیں ہوا؟ کہہ رہے نہیں. استعمال ہی ہوا نا؟ استعمال ہی ہوا. ہم نہیں کھایا نا؟ جی ہم نہیں کھایا. بچوں نے کھایا؟ جی بچوں نے کھایا. تو اس نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے بچے ہیں تو آٹا جلدی ختم ہو گیا، اگر ہم 2 ہی ہوتے تو 1 بوری کافی تھی. تو اللہ کا شکر پہلا اس بات میں کہ اللہ نے ہمیں بچے دیے. پھر اس نے کہا بچوں نے کھایا نا آٹا، گند مند تو نہیں کھایا؟ تو نے کہا بالکل، کا شکر ہے کہ ہمارے بچے صحت مند ہیں، ورنہ کچھ بچے تو ایسے روٹی کھاتے ہی نہیں ہے نا. بچے بھی ہیں اور صحت مند بھی ہیں، تو یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے بچوں نے آٹا کھایا ہے، بڑی مہربانی، کوئی بات نہیں. اب وہ جاتا ہے جناب ہنسی خوشی دکان پہ. وہ جناب دکان پہ جاتا ہے، کہتا شیخ صاحب کتنے کا آٹا؟ وہ کہتا جی 800 کا. کہتا مرحبا ماشاء اللہ کیا بات ہے. میں کہا جناب اس میں خوشی والی کون سی بات ہے؟ ابھی ایک شخص آیا تھا وہ اسے لڑکے گیا ہے، آپ جو ہے نا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں تو اس لیے خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ پہلے جب میں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا تھا وہ 750 تھا، اور اگر میری اچھی نیت ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے جب میں اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہوں تو مجھے اس کا بھی ثواب ملتا ہے. تو پہلے میں 750 خرچ کرتا تھا، اب میں 800 خرچ کروں گا، مطلب 50 روپے زیادہ خرچ کروں گا تو مجھے 50 روپے زیادہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. وہ کہتا ہے یار کمال ہے، کیا وہ پیسے دیتا ہے، جھومتا کھا رہتا ہے. وہ کہتا ہے لے جی، اپنی مسز کو کہتا ہے لے جی آٹا، آپ بھی کھائیں، مجھے بھی کھلائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، کوئی مہمان آ جائے اسے بھی کھلائیں، کوئی پڑوسی کسی کو چاہیے اس کو بھی دیں، ختم ہو جائے مجھے بتا دیں، میں حاضر ہوں، میں پھر کوشش کروں گا. اچھا پیسے اس کے پاس بھی اتنے ہی تھے جتنے اس کے پاس ہے، مگر اس نے رولا ڈال کے واویلا کر کے اپنا برا ثابت کر کے یہ بتایا کہ جناب میں بڑا برا ہوں. اور اس کے پاس بھی اتنے ہی پیسے تھے، خرچ دونوں نے کیے، خرچ دونوں کو کرنے ہی پڑنے تھے، مگر پہلے والے کے خرچ کرنے کا سٹائل بھی آپ نے ملاحظہ کیا اور اس والے کا بھی آپ نے خرچ کرنے کا سٹائل ملاحظہ کیا. یہ کتاب کیا کہتی ہے؟ یہ کتاب کہتی ہے رویہ ہی سب کچھ ہے. دیکھیں پہلے والے کا رویہ خراب تھا، اس کی زندگی خراب گزرے گی. ہر ایک کے ساتھ اس کی
ٹھنی رہے گی, ہر ایک کے ساتھ بگڑی رہے گی, بچے ہوں, بیوی ہو, ماں باپ ہو, بہن بھائی, کیونکہ رویہ نہیں بدلتا. یہ رویہ ایک ایسا بری سائیڈ افیکٹ ہے انسان کی زندگی کا کہ یہ نہیں بدلتا, یہ جہاں بھی جائیں گے یہ ساتھ جائے گا. اور اگر اچھا رویہ ہے تو یہ بھی ساتھ جاتا ہے. یہ دوسرے والا بندہ, اس سے اس کی بیوی بھی خوش ہے, اس سے اس کو شیخ صاحب دکاندار بھی خوش ہے, اس کے بچے بھی خوش ہیں, اس کا باس بھی خوش ہے, اس کے ملازمین بھی خوش ہیں, اس کے دوست بھی خوش ہیں. کیوں؟ رویہ سب کچھ ہے, ایٹیچیوڈ سب کچھ ہے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. اس کتاب میں جو لیسنز ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں, جیسے بھی ہوں, اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہے تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی. دیکھیں حالات سب کے ساتھ ایسے ہی ہیں, جیسے گرمی ہے سب کے لیے, سردی ہے سب کے لیے. اب آپ کا رویہ آپ کو اچھا یا برا بنا دے گا. اور اگر آپ اچھے ہیں اور آپ کا رویہ اچھا ہے تو ساری زندگی اچھی گزرے گی. اگر آپ برے ہیں اور آپ کا رویہ برا ہے تو ساری زندگی آپ کی بری بن جائے گی. آپ پر فیصلہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. جیسا آپ کا رویہ ہے ویسے ہی آپ ہیں. اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے رویے کو بدلنا پڑے گا. اور رویہ اور بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر, جو بیہیویئر ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے وقتی طور پر. مثال کے طور پر ایک دکان پہ جب کوئی لیڈیز یا کوئی بھی کسٹمر چیز لینے کے لیے آتا تو وہ جو کسٹمر, وہ جو دکاندار ہے اس وقت کسٹمر کے ساتھ جو کر رہا ہوتا ہے نا, آئیے باجی, بیٹھیے باجی, چائے لے آئے, پانی لے آئے باجی, اور کی لینا ہے تو سو باجی تھوڑے واسطے بیٹھے, یہ اس کا بیہیویئر ہے. اب اس کسٹمر نے چیز نہیں لی, کھپایا اس کو, کلرز دیکھے, کپڑے دیکھے, چیزیں دیکھیں, بعد میں کہا میں نے نہیں لینا, وہ چلا گیا. تو کہے گا باجی لینا نہیں تھا, ٹائم کو ضائع کیا تھا, جاؤ باجی جو مل رہا اسے لے لو. یہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے. اصل میں یہ یہی تھا, یہ بدتمیز تھا, یہ بد اخلاق تھا. ایکچوئل میں یہ تھا, وہ جو کر رہا تھا نا وہ ایکٹنگ تھی, وہ اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا, وہ اس کا بیہیویئر تھا جو کہ وقتی طور. ایٹیٹیوڈ یہ تھا, یہ بیسیکلی بدتمیز ہے, یہ بیسیکلی برا ہے, لیکن یہ دوسروں کو تھوڑی دیر محظوظ کرنے کے لیے ایکٹ کرتا ہے, بیہیو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے, جبکہ یہ اچھا ہوتا نہیں. اچھا ایسا بدتمیز کیا دکاندار چل سکے گا؟ کیا کسٹمر دوبارہ اس کے پاس آئے گا؟ کیا اس کے گھر والے سے خوش ہوں گے؟ کیا یہ خود اپنے آپ سے خوش ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا رویہ یعنی ایٹیٹیوڈ ہی خراب ہے. تو یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے رویے پہ کام کریں. اور رویہ انسان کو کسی بھی جگہ ڈگمگانے نہیں دیتا, ڈولنے نہیں دیتا, وہ کہیں بھی تھڑکتا نہیں ہے, وہ کہیں بھی لڑکھڑاتا نہیں ہے, اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس میں ایک آخری مثال دے کے اپنی ویڈیو کو کلوز کروں گا. یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے, اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے. یہ چھوٹی سی کتاب ہے, صرف اور صرف اس کے 112 صفحات ہیں, اور میرا خیال ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ مثبت رویہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. جی ہاں, مثبت رویہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. یہ آٹے والی مثال آپ نے سنی, یہ بھی ایک مثبت رویہ تھا جو زندگی بدل سکتا ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں میں. ایک شخص ہے, اس کا کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے اور وہ جناب واویلا کرتا ہے, ہائے میں مر گیا, ہائے میں لٹا گیا, جناب منو نے لوٹ رہا, منو نے کھا لیا, جناب میرے تو جناب حالات ہی ماڑے ہیں, میرا تو نصیب ہی ماڑا ہے, حالات ہی نہیں صحیح جناب, ملکی حالات نہیں صحیح جناب, حکومت نہیں صحیح جناب, میرا علاقہ نہیں صحیح جناب, مجھے تو گھر والوں نے سپورٹ نہیں کیا, میرے تو ماں باپ نے سپورٹ نہیں کیا, میرے تو اپنوں نے لوٹ لیا مجھے. یہ ایک رویہ ہوتا ہے. اور ایک رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ اس کو نقصان ہو گیا تو دیکھتا ہے نقصان کیوں ہوا ہے, غلطی کہاں تھی, کس کی غلطی تھی, کہاں غلطی تھی, کب ہوئی, کیسے ہوئی, کیوں ہوئی. یہ ساری لرننگز اکٹھی کرتا ہے, سارے اسباق اسے اکٹھے کرتا ہے, اور وہ آگے بڑھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار کوئی گل نہیں, ہون ہو گیا نا, آئندہ نہیں ہوئے گا. جب یہ باتیں کر کے وہ آگے جاتا ہے تو وہ موٹیویٹ ہوتا ہے, وہ پوزیٹیو ہوتا ہے, پھر اس کو رستے نظر آتے ہیں, وہ ایک در چھوڑ کے دوسرے در پہ جاتا ہے, دوبارہ کوشش کرتا ہے, اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. یہ ساری لرننگ اس کے کام آتی ہے. یہ بھی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے کہ نقصان میں بھی فائدہ تلاش کرنا. دیکھیں نا, مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, وہ خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, وہ مسکراتا ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہنے لگا ایک ٹوٹ گیا نا, اگر دوسری ٹوٹ جاتی, پھر اگر میری جان ہی چلی جاتی تو پھر اللہ کا شکر ہے کم میں بات بن گئی, پھر تے گل پہ گئی. تو اب یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اس کو جلدی ریکور کر دے گا. اگر وہ ایک ہائے میں مر گیا, میں لٹیا گیا, میرا ہن کی بنے گا وغیرہ وغیرہ, اس طرح کا رویہ اس کو ٹھیک دیر سے کرے گا. تو یہ کتاب ہمیں پازیٹیو رہنے کی اور اچھے ایٹیٹیوڈ کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہے, تعلیم دیتی ہے. یہی زندگی کا حصہ ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں, اپنے اچھے اللہ سے اچھا گمان رکھیں. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, حالات جیسے بھی ہوں بدل جاتے ہیں, وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے, لیکن آپ کا پازیٹیو رہنا, آپ کا مثبت رہنا, آپ کا مضبوط ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہنا آپ کی قدر بڑھائے گا, آپ کی شان بڑھائے گا, آپ کے نالج کو اور آپ کے کردار کو انہینس کرے گا. یہی آج کا ٹاپک تھا. اچھا لگا ہو عمل کر کے دوسرے تک شیئر کر سکتے ہیں. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ نے کے مان.